بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بھی کوئی مسلمان حج پر جانے لگے تو قرآن و حدیث پڑھ کر جائیں اور عرض کریں، یا اللہ، قرآن و حدیث میں جو حج کرنے پر انعامات کا وعدہ ہے وہ بھی عطا فرما، اس سے زیادہ بھی عطا فرما کر مہربانی فرمانا۔ سورۃ آل عمران نمبر 97۔ اور اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص پر واجب ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو شخص انکار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ سورۃ بقرہ۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور حج کو پورا کرنا۔ مختلف بہانے۔ نمبر 1، آخری عمر میں حج کروں گا۔ نمبر 2، نماز روزے کا پابند تو نہیں ہوں، حج کیسے کروں۔ نمبر 3، حج کے بعد کاروبار کرتے وقت پھر گناہ ہوں گے، کیا فائدہ، آگے ہی لوگ حاجی کو ڈبل چھری کہتے ہیں۔ نمبر 4، پہلے والدین کو حج کرانا ہے حالانکہ ان پر فرض ہی نہیں۔ نمبر 5، پہلے اپنی شادی کروں۔ نمبر 6، کچھ کہتے ہیں کہ بچوں کی شادی سے فارغ ہو کر کروں گا۔ نمبر 7، بچوں کو کس کے حوالے کریں۔ نمبر 8، کاروبار کا کیا بنے گا۔ نمبر 9، حج کی بجائے عمرے کرتے جانا بے وقوفی ہے۔ ترمذی شریف۔ جس کے پاس اسباب ہوں مگر حج نہ کریں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ فرض۔ حج ہر اس بالغ عقلمند مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس اپنی اتنی رقم ہو کہ آنے جانے کے اخراجات اور اپنی گھر والوں کو واپسی تک روٹی پانی کا بندوبست کر سکیں۔ اگر کوئی فرضیت حج کا انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتا، اور اگر حج نہیں کرتا تو فاسق و گنہگار ہے۔ اس پر احادیث پڑھ لیں۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف۔ افضل کاموں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور حج مبرور ہے۔ حج ادا کرنا اور حج مبرور ہے۔ صحیح بخاری مسلم شریف۔ جس شخص نے اللہ کے لیے گناہ اور فحش بات کیے بغیر حج کیا تو ایسے ہیں جیسے اس کے ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، نسائی شریف۔ حدیث نمبر 2630۔ ایک عمرے سے دوسری عمر تک جتنے گناہ ہوں ان سب کا کفارہ یہ عمرہ ہوتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں۔ ابن ماجہ۔ حج اور عمرہ کو بار بار کرو، اس لیے کہ انہیں بار بار کرنا فقر اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ ترمذی، نسائی شریف۔ حج اور عمرہ بار بار کرو، یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ صحیح مسلم شریف، ترمذی شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دے کر فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض ہے۔ تو ایک شخص حضرت اقرع بن حابس نے 3 بار عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال واجب ہوتا اور تم نہ کر پاتے۔ نسائی شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد، حدیث نمبر 1721۔ ابن ماجہ، ترمذی شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال اور سواری کا انتظار حج کو فرض کر دیتا ہے۔ حاجی پر گندہ سر اور خوشبو سے عاری ہوتا ہے، اور حج لبیک پکارنا اور قربانی کرنا ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے جلد انجام دے، اس لیے کہ کبھی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یا کوئی اور ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنان سے پوچھا کہ حج کیوں نہیں کر چلے جاتے؟ تو اس نے کہا، ہمارے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک پر ہمارا شوہر اور بیٹا حج کو گیا، اور ایک اونٹ یہاں پر ہے جس کے ذریعے پانی لایا جاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جب رمضان آئے تو ایک عمرہ کر لینا کہ اس کا بھی ثواب حج کے برابر ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ ایک آدمی اونٹ سے گر پڑا
اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا لبیک پکارتا ہوا۔ مسند احمد۔ جب کسی حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور اسے مصافحہ کرو اور اسے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے کہو، کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ۔ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے کریم کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کریم کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ترمذی شریف۔ بیت اللہ شریف کی گرد طواف نماز کی مثل ہے، سوائے اس کے کہ تم اس میں گفتگو کرتے ہو، پھر جو اس میں کلام کرے وہ نیکی ہی کی بات کرے۔ جزاک اللہ خیر۔